خوشاب میں احمدی مسلمانوں پر ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مخالفین احمدیت ایک بڑا شور مچاتے ہیں، ایک الزام لگاتے ہیں کہ قادیانیوں نے شاعر اسلام کو استعمال کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شاعر اسلام استعمال کر لیا، گویا ایسا لگتا ہے جیسے احمدیوں نے ان کے گھر کا راشن استعمال کر لیا ہو، جیسے ان کے گھر کی کوئی چیز اٹھا لی ہو، جس پر یہ واویلا کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ جناب قادیانی یہ کر گئے وہ کر گئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شاعر اسلام کو انہوں نے اپنے گھر کی کھیتی سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ ان کے والد صاحب کی جاگیر ہے؟ یا ان کے کسی روحانی یا جسمانی باپ کی ملکیت ہے کہ اگر کوئی احمدی اس کو استعمال کر لے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاعر اسلام کی آڑ میں احمدی مسلمانوں کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، ان پر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے اور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں آپ کو اس کی آڈیو سناتا ہوں، ویڈیو بھی موجود ہے۔ آپ نے مولوی صاحب کے چہرے تھم نیل پر دیکھ لیے ہوں گے کہ کس طرح یہ مولوی حضرات شور مچا رہے ہیں کہ احمدیوں نے شاعر اسلام استعمال کر کے افطاری کروائی ہے۔ ارے بھائی، افطاری کروا لی ہے تو تم لوگوں کو تو نہیں کروائی، تمہارے گھر آ کر تو نہیں کھائی، تمہیں کسی نے روکا تو نہیں، تمہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی کہ تم اعتراض کر رہے ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود لوگ جا کر مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ترلے منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے نام پر گھر میں راشن ڈال دو، مسجد میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، سپارے تک نہیں ہے، اور جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اس پر اعتراض۔ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے شاعر اسلام استعمال کیے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ اب شاعر اسلام کیا ہیں، اس پر قرآن کریم کی آیت موجود ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو غیر مسلم کہتے ہو تو وہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا؟ قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہو گئے۔ اب یہ بریلوی ملا ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن خود دیوبندیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے فتوے موجود ہیں کہ دیوبندیوں کو سلام نہ کرو، ان سے شادی نہ کرو، اگر شادی کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اولاد حرام ہوگی، ولد الزنا ہوگی۔ یہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر احمدیوں پر اعتراض کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر کوئی افطاری کروا رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اس پر اعتراض کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے حکم کے خلاف جائے گا وہ سخت عذاب دینے والا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود عذاب دیں گے، بندوں کے ذریعے عذاب دیں گے، ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کتابوں سے بات کریں، اپنے اکابرین کی تعلیمات پیش کریں تو حقیقت واضح ہو جائے، مگر یہ اپنی کتابوں سے بھاگتے ہیں، ان سے کتراتے ہیں، کبھی کھل کر بات نہیں کرتے۔ ان کے بزرگوں نے خود لکھا ہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں سے تعلق نہ رکھو، فلاں کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کو دفن نہ کرو۔ ایک فرقہ دوسرے کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ جتنی نفرت بریلویٹ میں پائی جاتی ہے اتنی شاید دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ہندو بھی شاید اتنی نفرت نہ کرتا ہو جتنی یہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور پھر احمدیوں پر اعتراض؟ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا معاملہ ہے۔ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے بزرگوں کی کتابیں کھولیں، دیکھیں وہ کیا لکھ کر گئے ہیں۔ مگر یہ لوگ اپنی کتابوں سے بھاگتے ہیں۔ اگر ان کا موقف درست ہے تو ہمت کریں، دیوبندیوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائیں، وہابیوں کے خلاف بھی کریں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصد صرف احمدیوں کی مخالفت ہے۔ یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ایک افطاری سے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی اصل تعلیمات سمجھنے کی توفیق دے اور تعصب اور نفرت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔